چھٹی کلاس کے طالب علموں کی خدمت میں عیسیٰ صابری کا سلام۔ تو پیارے طالب علموں، آج ہم آپ کے نصابی کتاب کا سبق نمبر 4 جو یونٹ 2 میں آتا ہے، صبح کا ترانہ، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اس نظم میں جو 4 مصرے ہیں یہ ہم قافیہ ہیں، پھر 5واں مصرع جو ہے اس کا الگ قافیہ اور ردیف ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں پہ ہے لا رہی ہوں، پھیلا رہی ہوں، دکھلا رہی ہوں، چلا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ لا، پھیلا، دکھلا اور چلا، یہ سب ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور رہی ہوں، رہی ہوں، رہی ہوں، رہی ہوں، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ تو اس نظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 مصرے ہم قافیہ ہیں، اور 5واں مصرع اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اس کا الگ قافیہ ہے۔ اسی طرح سے ان 5 مصروں کا ایک بند بن جاتا ہے۔ پھر ہم دوسرے بند میں دیکھیں، یہاں پہ اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، بولتا ہے، چہچہا ہے، ہوا ہے۔ یہ لگا، بولتا، چہچہا اور ہوا، یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور ہے اس کے بعد جو ریپیٹ ہوا ہے، بار بار دہرایا گیا ہے، یہ ردیف ہے۔ تو یہ 4 مصرے، 4 لائنیں، یعنی نظم کی ہر ایک لائن کو، ہر ایک سطر کو مصرع کہا جاتا ہے۔ تو 4 مصرے جو ہیں یہ ہم قافیہ ہیں، اور 5واں جو مصرع ہے اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، یہ دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ اس نظم کی شکل کیا ہے۔ اب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس نظم کے 2 بند کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ تو بچوں، یہ صبح جو ہے ہم سے کہہ رہی ہے کہ دن کے آنے کی میں آپ کو خبر لا رہی ہوں، اور سارے زمانے میں اجالا پھیلا رہی ہوں۔ اجالا روشنی کو کہا جاتا ہے۔ تو مشرق سے میں اپنی بہار دکھلا رہی ہوں، مشرق سے میں اپنی شکل دکھلا رہی ہوں، اتنی خوبصورتی دکھلا رہی ہوں، اور میں پکار پکار کر چلا کے کہہ رہی ہوں کہ ارے سونے والوں اٹھو کہ میں آ رہی ہوں، یعنی ہمیں نیند سے اٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ صبح، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، مرغ یعنی مرغا، تو مرغا جو ہے بار بار اذاں دے رہا ہے، بانگ دے رہا ہے، وہ خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے۔ ہم جانتے ہیں صبح ہر ایک جانور خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، بولنے لگتا ہے، پرندے جو ہے درختوں پر چہچہانے لگتے ہیں۔ یہاں پہ نیچے لکھا گیا ہے درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، چہچہاہٹ ہوتی ہے پرندوں کی آوازیں۔ سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، وقت بہت سہانا ہے، بہت خوبصورت اور ٹھنڈی ہوا ہے، تو چلو سب اٹھتے ہیں اور اٹھ کر دن کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ صبح ہم سے کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے تیسرا بند پڑھتے ہیں۔ یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی ہیں، غل مچانا ہو گیا شور کرنا، چڑیا پیڑوں پر شور کر رہی ہیں، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی، دموں کو ہلاتی، پروں کو پھلاتی، میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی۔ آمد آمد ہو گیا آنے کے، صبح کہہ رہی ہے کہ چڑیا جو ہے، پرندے جو ہے وہ درختوں پر شور مچا رہی ہیں، ادھر سے ادھر اٹھتی جا رہی ہیں، اپنے دموں کو اور پروں کو ہلا رہی ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے آنے کی خوشی میں گیت گا رہی ہیں۔ تو اے سونے والو، تم بھی اٹھو، اٹھ کر دن کی شروعات کرو۔ پھر چوتھا بند پڑھتے ہیں۔ ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، پہاڑ اور بن جنگل کو بولتے ہیں، ہر ایک ملک میں، دیس میں، وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں۔ تو یہاں پہ صبح کہہ رہا ہے ہم سے، میرے آنے سے پہاڑ اور جنگل میں رونق آ گئی ہے، ہر ایک ملک میں، ہر ایک دیس میں، ہمارے وطن میں ہر جگہ رونق آئی ہے۔ چمن باغ کو کہتے ہیں، تو باغ میں پھول کھلا کے آ رہی ہوں، اور
محفل میں شمع کو بجھا کے آ رہی ہوں، یعنی صبح جب ہوتی ہے تو گھروں میں، مکانوں میں شمع جو ہے، چراغ جو ہے وہ بجھایا جاتا ہے، تو ارے سونے والو تم بھی اٹھو اور دن کی شروعات کرو۔ پھر اس کے بعد ہے لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو۔ ہوشیار، ہوشیار ہوشیار کا شارٹ فارم ہے۔ تو نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو، کروٹیں مت لو، بستر مت ٹٹولو، اب جلدی جلدی سے اٹھو۔ پھر کیا کرو؟ خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، خدا کو دل سے بھی یاد کرو اور منہ سے بھی بولو۔ بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اب جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو اور جلدی سے اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ یہ صبح کا ترانہ جو ہے، صبح کا گیت جو ہے، یہ ہمارے لیے لکھا ہے مولانا اسماعیل میرٹھی نے، ٹھیک ہے۔ میرٹھ اتر پردیش میں ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے یہ اسماعیل میرٹھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس نظم کو سمجھا، تو اب سوالوں کے جواب ہم آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ پہلا سوال دیا گیا ہے، دن کے آنے کی خبر کون لا رہا ہے؟ دن کے آنے کی خبر کون لا رہا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں دن کے آنے کی خبر صبح لا رہا ہے۔ صبح اپنی آمد کی خبر کس طرح دیتی ہے؟ صبح جو ہے اپنی آمد کی خبر کس طرح سے دیتی ہے؟ ہم نے پڑھا کہ مرغ جو ہے وہ بانگ دے رہی ہے، وہ مشرق سے سورج کھلا کر، مشرق سے سورج دکھلا کر، اپنی بہار دکھلا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہے نا۔ تو آپ اس نظم کو ایک بار دوبارہ پڑھ کے آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہاں پہ چڑیوں کی چہچہانے اور غل مچانے کی بات کی گئی ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صبح کے آنے کی وجہ سے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں آپ انہیں اپنی کاپی پر۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر تیسرا ہے، صبح کی رونق کہاں کہاں ہوتی ہے؟ صبح کی رونق ہر جگہ ہوتی ہے، جنگل میں، پہاڑ میں، باغ میں، ملک میں، دیس میں، ہے نا۔ تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ پھر چوتھا سوال ہے، صبح اپنی آمد پر سونے والوں سے کیا کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ سونے والوں سے کہہ رہی ہیں کہ اب بستر ٹٹولتے مت بیٹھو، کروٹیں لیتے ہوئے مت بیٹھو، جلدی سے اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو اور خدا کو یاد کرو اور اپنی دن کی شروعات کرو۔ صبح ہمیں مشرق سے کیا دکھاتی ہے؟ صبح ہمیں مشرق سے دن کی رونق دکھاتی ہے، سورج دکھاتی ہے نا۔ تو آپ ان سوالوں کے جواب اپنے کاپی پر لکھیے، اور یہاں پر کچھ خالی جگہیں ہیں، ان خالی جگہوں میں یہاں پہ 2 الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو چن کر آپ کو لکھنا ہے۔ یہ ڈیش ڈیش جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، یہ نظم سے لیا گیا ہے مصرع، تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ چڑیا جو پیڑوں پہ ہیں آئیں گی یا پرندے آئیں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ چڑیا آئیں گی، یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، چڑیاں ادھر سے ادھر اڑ کے ہے آتی جاتی ہے نا، ادھر آئیں گے، وہاں نہیں آئیں گے۔ کھلاتی ہوئی ڈیش ڈیش آئی چمن میں، یہاں پہ کیا آئے گی؟ گل آئے گی کہ پھول؟ کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں۔ بجھاتی چلی چراغ یا شمع، تو یہاں پہ آئے گا شمع کو انجمن میں۔ لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو۔ تو آپ دیکھیں اس ایکسرسائز کو، اس مشق کو آپ نے بہت اچھی طرح سے کر لیا ہے۔ اب نظم کو آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ اس نظم کو زبانی یاد کر کے آپ کسی محفل مجلس میں یا اپنی اسکول کے صبح کی مجلس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ کچھ غور کرنے کی باتیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں اگر پرندے نہ ہوں تو صبح کا منظر کیسا ہوگا؟ دیکھیے صبح ہونے کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ پرندے درختوں پر چہچہاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تبھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے۔ اور صبح جب ہم کھیتوں میں، کھلیانوں میں، باغ میں، درختوں کے آس پاس ٹہلنے نکلتے ہیں، گھومنے نکلتے ہیں، تو کتنا خوبصورت سما ہوتا ہے، پرندوں کی خوبصورت چہچہاہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے یہاں پہ بہت سارے پرندے ہیں، آپ ان کے نام لکھ سکتے ہیں، جیسے گوریا ہے جو عام چڑیا ہمارے گھروں کے چھتوں میں رہتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہے ہمارے یہاں جو خشمبرو ہے، اچھا کوا ہے، اس کے بعد ہے ابابیل ہے، کبوتر ہیں، اچھا بٹیر ہیں، تیتر ہیں جنگلی، اچھا اور بھی بہت سارے پرندے ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں جو پرندے ہیں ان کی پہچان کیجئے اور ان کا لوکل یعنی پرگی نام، یا اگر آپ شنا ہیں تو شنا نام، تو اس کے بعد اس کا اردو نام
آپ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے اور ان کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. یہ آپ کو بہت ہی اچھا اور خوبصورت ایک کھیل ہوگا، اور اس طرح سے آپ نئی چیزوں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.